السلام علیکم پیارے دوستو، میں امتیاز علی طاہری۔ ایک شخص گوشت کو فریز کرنے والے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ کارخانہ بند ہونے سے پہلے اکیلا گوشت کو فریز کرنے والے حصے میں چکر لگانے گیا تو غلطی سے دروازہ بند ہو گیا اور وہ اندر برف والے حصے میں پھنس گیا۔ چھٹی کا وقت تھا اور سب کام کرنے والے لوگ گھروں کو جا رہے تھے۔ کوئی بھی متوجہ نہ ہوا کہ وہ اندر پھنس گیا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ 2 یا 3 گھنٹے بعد اس کا بدن برف بن جائے گا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک سرد خانے کا دروازہ کھلا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس شخص کو اٹھا کر باہر نکالا اور گرم ہیٹر کے پاس لے آیا۔ جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ تم کیسے وہاں آئے؟ چوکیدار بولا، جناب، آج صبح آپ کا سلام تو سنا تھا لیکن خدا حافظ نہیں سنا تھا۔ جب آپ نے زیادہ دیر کر دی تو میں آپ کو تلاش کرنے چل پڑا کہ کہیں آپ کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو گئے ہوں۔ وہ شخص حیران ہو گیا کہ کسی کو سلام کرنے اور خدا حافظ کہنے جیسے چھوٹے سے کام کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی ہے۔ پیارے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نیک، گناہوں سے پاک اور معصوم سی شخصیت کے پاس جا کر دعا کروائی جائے، جبکہ خود ہمارے گھر میں گناہوں سے پاک معصوم چھوٹے بچے موجود ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اور ان کے معصوم زبان سے اپنے حق میں دعا کروانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو سلام کی عادت ڈالی جائے اور خود بھی ان کو سلام کریں۔ صبح بیدار ہونے کے فوراً بعد پہلے سلام کریں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلے سلام کریں، اسی طرح کہیں جانے سے پہلے خدا حافظ، حتیٰ کہ سونے سے پہلے خدا حافظ کہیں۔ آپ کی مسکراہٹوں کے لیے ایک بات، ملا نصیر الدین جب بھی اپنے گدھے کے کمرے میں داخل ہوتے تو گدھے کو سلام کرتے۔ لوگ کہتے، جناب یہ تو گدھا ہے، سلام کا اس کو کیا پتا؟ ملا نصیر الدین بولا، وہ گدھا ہے لیکن میں تو انسان ہوں، میں اپنے انسان ہونے کا ثبوت دوں گا۔ وہ بے شک نہ سمجھے، اگر کبھی کوئی آپ کے سلام کا جواب نہ دے یا آپ کے اچھے اخلاق کو نہ سمجھ سکے تو پریشان نہ ہوں، آپ اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیں، وہ بے شک نہ سمجھے۔